بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم۔ میرے عزیز طلباء، نحو میر کا آج ہم خطبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ نحو میر کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت اور علم نحو کی ضرورت، اہمیت، واضح وجہ تسمیہ، ان ساری چیزوں کو آپ نے اس سے پہلے درس میں سنا، اور ساتھ میں صاحب نحو میر کے مختصراً حالات کو بھی آپ نے سنا اور دیکھا۔ آج ہم خطبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ مصنفین اسلام اپنے کتاب اور اپنے رسالے کا آغاز تسمیہ اور تحمید سے کرتے ہیں، اللہ کے نام سے اور اس کی حمد سے کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ اور حمد باری تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور مصنفین اسلام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ حمد خدا اور ذکر مصطفیٰ سے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمتیں اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ملتی ہیں۔ اور تسمیہ اور تحمید سے کتاب کا آغاز کرنا، اس کی بہت سارے وجہیں بھی ہیں۔ مثلا رسم قرآن کریم کی اتباع، خطوط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور سلف صالحین کی بھی اتباع ہے۔ برکت حاصل کرنا بھی ہے۔ تو یہ سارے وجوہات ہیں۔ مصنف اسلام اپنی کتاب کی سٹارٹنگ تسمیہ اور تحمید سے کرتے ہیں۔ صاحب نحو میر نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور حمد باری تعالیٰ سے کی ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ یہ جو ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ہے، اور حقیقت میں یہی صحیح ترجمہ ہے، اس لیے کہ دیگر مصنفین نے، دیگر مترجمین نے جب ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا، کسی نے ترجمہ کیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کسی نے ترجمہ کیا کہ شروع اللہ کے نام سے، یعنی جس نے بھی شروع کی اس نے لفظ شروع سے ہی شروع کی۔ لیکن امام اہل سنت نے ترجمہ کیا تو آپ نے ترجمہ کیا کہ اللہ کے نام سے شروع، تو لفظ اللہ سے بھی جو ہے تسمیہ کا آغاز ہو گیا، نہیں تو دیگر مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے لفظ شروع سے شروع کیا ہے، تو پھر جب لفظ شروع سے شروع کیا ہے تو لفظ اللہ سے کہاں شروع ہوا؟ تو یہ ڈیفرنس اور یہ فرق ہے مترجمین کے ترجمے میں۔ تو جو حقیقت میں صحیح ترجمہ ہے وہ ترجمہ امام اہل سنت کا ہی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے یہ استعانت کے لیے ہے، مدد کے لیے ہے، مدد طلب کرنے کے لیے۔
اور بسم اللہ کے بعد 3 اس میں ذات باری تعالیٰ ہے. ایک تو اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے، اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے رحمان رحیم، یہ دونوں صفاتی نام ہے، اور اللہ یہ ذاتی نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. اچھا، بسم اللہ اس کا ایک مقصد اور بھی ہے. اس کا ایک مقصد مشرکین کا رد کرنا ہے، اس لیے کہ وہ جب کسی کام کو شروع کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے. بسم العزا، بسم اللات، لات و عزا جو ان کے وہ بت وغیرہ ہیں جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، وہ اپنے بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے. ان کے تردید کے لیے بتایا گیا کہ آپ اللہ کے نام سے شروع کریں، جو صحیح اور درست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. حمد، حمد کا معنی ہے زبان سے بطور تعظیم کسی کی اختیاری خوبی بیان کرنا. حمد کا معنی ہوا زبان سے بطور تعظیم، تعظیم کے طور پر کسی کی اختیاری خوبی بیان کرنا. اس کے بعد حمد کے بعد لفظ اللہ ہے. تو لفظ اللہ اس ذات پاک کا علم ہے، اسم مبارک ہے یا نام ہے جس کا موجود ہونا ضروری ہے، اور وہ تمام صفات کاملہ کی جامع ہے. تمام صفات کاملہ کی جامع ہے. عالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب، رب کا معنی ہے پالنے والا. عالمین یہ عالم کی جمع ہے. اللہ عز و جل کے علاوہ جمیع مخلوق کو عالم کہا جاتا ہے، تمام مخلوق کو عالم کہا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. اصل میں یہاں عاقبت سے پہلے لفظ خیر مضاف محذوف ہے، تو ہوگا خیر العاقبتی. ٹھیک ہے، لفظ خیر مضاف یہاں محذوف ہے، یعنی آخرت تو سب کے لیے ہے. آخرت تو سب کے لیے ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو یا متقی ہو یا غیر متقی ہو، نیک ہو بد ہو، آخرت سب کے لیے ہے. لیکن اچھی آخرت، اچھی عاقبت یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ صرف متقین کے لیے ہے. تو العاقبت سے پہلے لفظ خیر جو مضاف ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے، تو والعاقبۃ للمتقین، بہترین یا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد، والصلاۃ رحمت خاصہ اور سلامتی نازل ہو اس کی مخلوق میں بہترین ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی مخلوق میں بہترین ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ اجمعین، اور آپ کی تمام اولاد پر. صلاۃ کا معنی رحمت خاصہ، رحمت کاملہ، اور سلام کا معنی سلامتی، اور محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے، یعنی وہ ذات جس کی بار بار کثرت سے تعریف کی گئی. ٹھیک ہے، محمد کا معنی ہوا کہ وہ ذات جن کی بار بار اور بکثرت یعنی کثرت کے ساتھ تعریف کی گئی. آل و آل ہی، آل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان رشتہ دار اور ازواج مطہرات وغیرہ ہیں. اجمعین کا معنی تمام. تو معنی ہوا کہ رحمت خاصہ اور سلامتی نازل ہو
اس کی مخلوق میں بہترین ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام اولاد پر۔ اما بعد، بدا ارشدک اللہ تعالی کی ای مختصر است مضبوط در علم نحو۔ رہا حمد و صلات کے بعد جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے کہ ایک مختصر سا رسالہ ہے جو علم نحو میں ضبط کیا گیا ہے۔ حمد و صلات کے بعد تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے۔ ارشدک اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے کہ ای مختصر است، یہ مختصر سا رسالہ ہے، مضبوط در علم نحو، علم نحو میں ضبط کیا گیا ہے یا علم نحو میں لکھا گیا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے بطور تنبیہ۔ تم جان لو کہ یہ مختصر سا رسالہ ہے جو علم نحو میں لکھا گیا ہے۔ عام طور سے جو بچوں کا ذہن ہوتا ہے وہ کھیل کود کی طرف فطرتاً مائل ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے کی طرف فطرتاً بچوں کا ذہن عام طور سے نہیں جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں بطور تنبیہ اپنی کتاب کا آغاز کیا تم جان لو، تاکہ بچے کتاب کی طرف مائل ہو جائیں، اسباق کی طرف وہ جو ہے ان کا رجحان ہو جائے۔ اور اس کے بعد میں دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے، تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ ہمارے والد کی طرح ہیں، وہ ہمیں پڑھائی کی طرف متوجہ بھی کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دعا بھی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جان لو حمد و صلات کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے کہ یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے جو علم نحو میں لکھا گیا ہے یا ضبط کیا گیا ہے، کہ مبتدیرہ بعد حفظ مفردات لغت، چونکہ مبتدی طالب علم کو لغت کے مفردات یاد کر لینے کے بعد، مبتدی یعنی شروعاتی طالب علم کو، بعد حفظ مفردات لغت کے مفردات یاد کر لینے کے بعد وہ معرفت اشتقاق اور اشتقاق کی معرفت کے بعد، معرفت کا معنی پہچان، اشتقاق مصادر وغیرہ، تو اشتقاق کی معرفت کے بعد، پہچان کے بعد وہ ضبط مہمات تصریف اور صرف کے اہم باتوں کو ضبط کر لینے کے بعد، تصریف کا معنی صرف، علم صرف، مہمات یہ مہم کی جمع ہے اہم کے معنی میں، اور ضبط کا معنی ضبط کرنا، یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، علم صرف کے اہم باتوں کو یاد کر لینے کے بعد، اور علم صرف کی اہم باتوں کو یا اہم باتیں یاد کر لینے کے بعد، آسانی کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، آسانی کا معنی آسانی، آسانی کے ساتھ، کیفیت ترکیب عربی، کیفیت ترکیب عربی ترکیب کے طریقے کی طرف راستہ دکھاتا ہے، عربی ترکیب کے طریقے کی طرف رہنمائیت، راستہ دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کے طریقے کی طرف یا کیفیت کی طرف رہنمائیت، راستہ دکھاتا ہے۔ وبزودی، اور جلدی سے، وبزودی، زود کا معنی جلدی، با کا معنی ساتھ، اور جلدی سے، با کا معنی ساتھ بھی، با کا معنی سے بھی، اور جلدی سے معرفت اعراب و بنا، اور جلدی سے معرب و مبنی کی پہچان، معرفت کا معنی پہچان، اعراب کا معنی معرب اور بنا کا معنی مبنی، اور جلدی سے معرب اور مبنی کی پہچان۔ وسواد خواندن، اور پڑھنے کے ملکہ کی طاقت دیتا ہے، اور پڑھنے کے ملکہ کی
طاقت دیتا ہے، والسواد خواندن توانائی، ٹھیک ہے. اور پڑھنے، سواد خواندن کا معنی، سواد کا معنی ہوتا ہے ملکہ صلاحیت، خواندن کا معنی پڑھنا. اب پڑھنے کی صلاحیت کی طاقت دیتا ہے، یا پڑھنے کے ملکہ کی طاقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے. ایک مرتبہ ترجمہ اور دیکھ لیں. اما بعد، حمد و صلات کے بعد جان لو، بیداں جان لو کہ ارشدک اللہ تعالی، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تمہاری رہنمائی فرمائے، کہ این مختصر است، کہ یہ مختصر سا رسالہ ہے، مضبوط در علم نحو، جو علم نحو میں ضبط کیا گیا ہے یا لکھا گیا ہے، کہ مبتدی را، تاکہ مبتدی کو یعنی شروعاتی طالب علم کو، مبتدی طالب علم کو، بعد حفظ مفردات لغت، لغت کے مفردات یاد کر لینے کے بعد، وہ معرفت اشتقاق اور اشتقاق کی معرفت کے بعد، وہ ضبط مہمات تصریف اور علم صرف کی اہم باتوں کو ضبط کرنے کے بعد، بآسانی، آسانی کے ساتھ، بکیفیت ترکیب عربی، عربی کے ترکیب کی کیفیت کی طرف یا طریقے کی طرف رہنمائد، راستہ دکھاتا ہے. وہ بزودی اور جلدی سے، معرفت اعراب و بنا، مورب اور مبنی کی پہچان، وہ سواد خواندن توانائی، وہ سواد خواندن توانائی، اور پڑھنے کے ملکہ کی طاقت دیتا ہے. توانائی دہد، اور پڑھنے کے ملکہ کی طاقت دیتا ہے. بتوفیق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اسی کی مدد سے، بتوفیق اللہ تعالی. تو یہاں تک ترجمہ آپ نے دیکھا، اور اب خطبہ میں جو کچھ سخت الفاظ ہیں ان کی تشریح بھی دیکھ لیں. سب سے پہلے این مختصر است مضبوط در علم نحو. مختصر، مختصر یہ باب افتعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، معنی ہوگا اختصار کیا ہوا، اختصار کیا ہوا. اور مختصر وہ کتاب ہے جس کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں. مضبوط، مضبوط، ای مختصر است مضبوط، مضبوط یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی لکھا ہوا یا ضبط کیا ہوا. اس کے بعد ہے مضبوط در علم نحو. علم نحو کی تعریف ہم نے پڑھی لیا. علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے کلمات کے آخر کے احوال معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے جانے جائیں، اور کلمات کو ایک دوسرے سے ملانے کا طریقہ معلوم ہو. ٹھیک ہے. مبتدی، در علم نحو کے مبتدی، مبتدی یہ بھی باب افتعال سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی شروع کرنے والا. ٹھیک ہے. مفردات، یہ مفرد کی جمع ہے. مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، جیسے زیدن، کتابن وغیرہ. لغت، مفردات لغت، لغت ان آوازوں کا نام ہے جن کے ذریعے لوگ اپنی اغراض تعبیر کریں، اپنے مقصد کو تعبیر کریں. ٹھیک ہے. اشتقاق، اشتقاق وہ علم ہے جس کے ذریعے بعض کلمات کی طرف اصلیت و فریت کے اعتبار سے منسوب ہونا معلوم ہو. مہمات، یہ مہمن کی جمع ہے جس کے معنی ہے اہم اور ضروری باتیں، یہاں مراد قواعد ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے تصریف، تصریف و ضبط مہمات تصریف. تصریف یہ علم صرف کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے. علم صرف وہ علم ہے جس میں مفردات سے ان کی صورت اور حیت کے اعتبار سے بحث ہو. ترکیب، ترکیب کا لغوی معنی ہے ملانا، اور اصطلاح میں چند کلمات کو اس طرح ملانا کہ ان کو مرکب کہا جائے. وبزودی معرفت اعراب و بنا، اعراب اس کے معنی ہے مورب ہونا. مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے، جیسے جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن. تو دیکھ رہے زید کہیں زیدن، کہیں زیدن، کہیں زیدن پڑھ رہے ہیں، یہی مورب ہے. بنا، بنا اس کے معنی ہے مبنی ہونا، اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے ہاؤلائی اور الذی وغیرہ. ٹھیک ہے. سواد خواندن کا معنی پڑھنے کا ملکہ، پڑھنے کی صلاحیت، توفیق، اچھے مطلوب کے لیے اسباب مہیا کرنا.
تو یہاں تک خطبہ آپ کا مکمل ہوا، بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ کتاب ہمارے اوپر آسان ہو۔ وما التوفیق الا باللہ۔